بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ قرآنسننا.com کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunah.com۔ ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ کمائی تو زیادہ ہوئی لیکن خرچہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ کمائی کم پڑ گئی۔ اگر کمائی حلال طریقے سے کرتا اور خرچہ 10-20 ریال کرتا تو ظاہر بات ہے کہ کمائی تو کم ہوتی مگر اس میں اتنی برکت ہوتی کہ اس کے مقابلے میں یہ کمائی زیادہ ہو جاتی۔ تو کہاں سے کمی ہوتی ہے اور کہاں سے زیادتی ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں تو بظاہر ہیں اور کچھ چیزیں پس پردہ ہیں، اور جو چیزیں پس پردہ ہیں انسان اس کا احساس نہیں لگا پائے گا۔ اس لیے اس بات کو بڑے یقین کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر درست ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اچھا، سود اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تو اس سلسلے میں اس نے کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں مولویوں کا ایک طبقہ بڑے صاف طریقے سے فتویٰ دیتا ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اس لیے یہاں سود لینا جائز اور درست ہے۔ یہ بات دونوں پہلو سے غلط ہے۔ اگر دارالحرب ہے تو دارالحرب کا معنی کیا ہے کہ لڑائی کا گھر ہے۔ دارالحرب کا مطلب یہ کہ یہ لڑائی کا گھر ہے، تو لڑائی کا گھر ہے تو لڑائی کرو، لڑائی کا گھر تو سود کھاؤ، یہ کہاں سے ہوگا؟ تو لڑائی کرنے کے لیے تو وہ لڑائی کا گھر نہیں ہے۔ جب کہا جائے ان سے کہ صاحب لڑائی کا گھر ہے، لڑائی کا کہتے ہیں کہ دارالامن ہے، تو لڑائی کرنے کے لیے تو لڑائی گھر نہیں ہے، سود کھانے کے لیے لڑائی کا گھر ہے۔ یہ کتنی بڑی بے ایمانی کی بات ہے جو کی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سود کی حرمت نازل کی اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ خطرناک جو آیت نازل کی کہ اگر سود لینے سے بعد نہیں آتے ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معمولی بات نہیں ہے، اللہ سے کون جنگ لڑ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر سود کھانے سے بعد نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ مکہ فتح ہونے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ مکہ فتح ہوا ہے سن 8 ہجری میں اور طائف کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں سن 9 ہجری میں۔ مکہ فتح ہوا تو اس وقت وہاں کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو تھے وہ تو مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے، یعنی آپ مدینے سے مکہ تشریف لا رہے تھے فتح کے لیے اور حضرت عباس اپنے بال بچوں کو لے کر کے مدینہ جا رہے تھے ہجرت کرتے ہوئے، تو راستے میں ملاقات ہوئی۔ تو مکہ فتح ہونے سے پہلے حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، مکہ فتح ہو گیا، طائف نہیں فتح ہوا۔ طائف کے لوگوں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ تھا اور سود کے ساتھ تھا، تو انہوں نے یہ چاہا کہ میں یہ قرضہ سود سمیت وصول کروں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سود کہاں کا تھا؟ دارالحرب کا، یعنی طائف فتح نہیں ہوا تو دارالحرب ہے، اور مکہ فتح ہو گیا یہ دارالاسلام تھا۔ تو دارالاسلام کے ایک مسلمان کا سود دارالحرب کے لوگوں پر تھا اور دارالحرب کے لوگوں سے سود وصول کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بند کرو، باز رہو سود لینے سے، اپنا جو راس المال ہے وہ لے لو، اگر سود لینا چاہتے ہو تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو دارالحرب کے سود پر تو یہ آیت نازل ہی ہوئی تھی۔ اب یہ حضرات بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دارالحرب کا سود جائز ہے، اللہ تعالیٰ تو اسی سود پر جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، اور یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ صاحب دارالحرب کا سود جائز ہے۔ تو اتنی بڑی گڑبڑ قسم کی بات کرتے ہیں، کس لیے؟ حرام مال کھانے کے لیے، سود کھانے کے لیے۔ اب اس سے زیادہ یعنی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس سود کے سلسلے میں قرآن مجید میں کئی جگہ بات آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو باتیں فرمائی ہیں ان میں سے 2-3 حدیثیں ایسی آئی ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث تو یہ آئی ہے، بہرحال اس میں تو نہیں مل رہی ہے، ایک حدیث یہ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی درجے کا سود یہ
36 زنا کے برابر ہے. معمولی درجے کا سود یہ 36 زنا کے برابر ہے. اور اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے اس میں مل نہیں رہی ہے، بہرحال وہ موجود ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سود کے 70 اجزاء ہیں، 70 جزو ہیں سود کے، یعنی گویا اس کو 70 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک اس کا حصہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور کس قدر بری چیز ہے. لہذا ایک مسلمان کو بہرحال یہی چاہیے کہ وہ یہ کام چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے جو رزق مقرر کیا ہے وہ بہرحال دے گا. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس روئے زمین پر جو چیز بھی چل رہی ہے، یعنی جس کے اندر بھی زندگی ہے اور کھسکنے کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا رزق ہے. لہٰذا یعلم مستقرها ومستودعها. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ چیز کہاں رہے گی اور کہاں دفن ہوگی، اس کو سب کچھ معلوم ہے. لہذا اللہ تعالیٰ روزی دے گا اور جتنی مقدر کی ہے اتنی روزی دے گا. احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مشرکین کے جانے کے بعد اور شہداء کے دفن کا حکم دیا، ان کو دفن کیا گیا. آپ نے ان کے لیے دعا کی اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان جبریل نفس فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. کہ جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان مر نہیں سکتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی روزی پوری پوری حاصل کر لے. جس کے لیے جتنی روزی اللہ تعالیٰ نے مقدر و مقرر کی ہے، جب تک وہ اپنی پوری روزی لے نہیں لیتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. لہذا اللہ سے ڈرو اور روزی کی طلب کرنے میں اچھائی کا راستہ اختیار کرو. ولا یحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوه بالحرام. اور دیکھو روزی ملنے میں اگر دیر کچھ لگے تو گھبرا کر کے حرام طریقے سے اس کو مت طلب کرنا. فإنما عند اللہ لا ينال الا بطاعته. کیونکہ جو چیز اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کی خوشی سے جو چیز آپ کو ملنے والی ہے وہ اس کی اطاعت ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے، اس کی معصیت کے ذریعے سے نہیں مل سکتی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے روزی مقرر کر دی ہے اور اس کا ملنا ان کے لیے بالکل لازمی ہے. بس کام یہ ہے کہ صبر سے کام کریں، جائز راستے میں اور صحیح راستے میں کوشش و محنت کریں اور غلط اور برے راستے کو اختیار نہ کریں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور روزی دے گا. مختلف انسان اس میدان میں مختلف تجربات سے گزرتے ہیں اور عجیب عجیب بات ہوتی ہے. ایک صاحب تشریف لائے پاکستان سے، پہلے سے میں جانتا تھا ان کو، تو ذرا خاصا بڑھ چڑھ کر کے وہ خرچ کرتے، 5 کی جگہ 10 ریال، 10 کے 20 ریال. تو ذرا سا میں نے ان سے کہا کہ بھائی اعتدال سے خرچ کیجیے. ٹھہر جاؤ. کہنے لگے کہ ٹھہر جاؤ، سنو. میرا یہ حال تھا کہ میں 4 آنے پیسے لے آ کر کے گھر پر میں نے دے دیے کہ یہ پیسے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اب جیسے چاہو ویسے خرچ کرو اور جیسے چاہو اس میں کام چلاؤ. کہا کہ ایک وقت میرے اوپر یہ گزرا تھا کہ 4 آنے پیسے میں نے لے آ کر کے اہلیہ کو دے دیے، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا اس میں جیسے جی چاہے کام چلاؤ. کہا کہ آج میرا حال یہ ہے کہ 18-20 ہزار روپے صرف زکوٰۃ کے میرے نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے اور وہ بہرحال صحیح اور جائز طریقے سے محنت کر کے انہوں نے ساری کمائی کی تھی. اس لیے اس پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس نے جو کچھ مقدر اور مقرر کیا ہے انشاءاللہ وہ ضرور دے گا، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور اس کی مرضی کے مطابق جو راستہ ہے اس راستے سے روزی حاصل کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ ہمیں دے اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اس کو مفید بنائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. شرع میں مہنگائی کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر میں نے 1 لاکھ روپیہ قرض 5 سال کے لیے دیا اور جب وقت آیا اس کی بازاری قیمت 50,000 ہو جاتی ہے،
جزاک اللہ. یہ مسئلہ اصل میں بڑا مہم اور مشکل ہے. اب پچھلے وقت میں اگر کسی نے 200 روپے دیے ہوں قرض اور 10-20 سال کا عرصہ گزرا ہو تو اس 200 روپے کی قیمت جو ہے بڑھ کر کے 2000 تک ہو جاتی ہے. تو یہ مسئلہ خاصا پیچیدہ ہے اور اس کے لیے زیادہ آسان صورت یہ ہے کہ کوئی نقد یعنی روپے کے بجائے کوئی دوسری چیز قرض کے طور پر دی جائے. جیسے میں نے سنا بعض لوگ نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پر 1000 ریال کسی سے ادھار مانگتا ہے یا ہندوستانی روپے یا پاکستانی روپے میں مانگتا ہے تو روپے قیمت مسلسل گرتی رہتی ہے. لہذا بجائے روپیہ دینے کے وہ اتنی مقدار میں چاندی یا سونا دے دیتے ہیں کہ تم لے جاؤ اس کو بنا کر کے اپنا کام چلاؤ، اور جب ادا کرنا تو اتنی مقدار میں ہم کو سونا ادا کر دینا یا اتنی مقدار میں چاندی ادا کر دینا. اس میں ظاہر ہے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے اور کسی قسم کا گھاٹا بھی نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ آدمی 1 لاکھ روپے دے اور چند سال کے بعد واپس لے 1 لاکھ روپے تو اس کی حیثیت 50,000 کی ہو یا اس سے بھی کچھ کم بیش ہو تو اس کے لیے یہ حل مناسب ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود کا لینا تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی صورت میں جائز نہیں، لیکن سود کا دینا مجبوری کی حالت میں جائز ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے بعض حرام چیزیں اگر مجبوری کی حالت میں کی جائیں تو اس کو جائز یا حلال نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں وہ ناجائز چیز معاف ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آج کل یہ وبا پھیلی ہوئی ہے رشوت کی. اب کسی دوسرے کا مال حاصل کرنے کے لیے آپ رشوت دیتے ہیں تو یہ تو قطعی حرام ہے، لیکن آدمی اپنا مال بھی اس وقت تک حاصل نہیں کر پاتا ہے جب تک کہ رشوت نہ دے. تو اس رشوت کو جائز نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ معاف ہے. مجبوری کی حالت میں اپنا حق لینے کے لیے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس حد تک اس کے لیے معاف ہے، جائز اس کو نہیں کہیں گے. تو اگر ایسی صورت ہو تو اس کو معافی کے درجے میں شمار کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ سوال کیا گیا کہ ہنڈی کا کام درست ہے یا غلط ہے. دیکھیں ہنڈی کا جو کام ہے اس سلسلے میں ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب مال یا کرنسی مختلف ہو جائے تو جس ریٹ پر دو فریق متفق ہوں وہ اس ریٹ کا لگانا درست ہے. فَإِذَا اخْتَلَفَ کیا ہے کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، یہ حدیث ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، اور فلاں چیز کو آپس میں اگر لینا دینا ہے تو برابری کے ساتھ لین دین ہونا چاہیے. فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، جب صنفیں بدل جائیں تو جیسے چاہو بیچ سکتے ہو. بازار کے ریٹ سے کچھ کم لگا لو یا بازار کے ریٹ سے کچھ زیادہ لگا لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہنڈی میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ایک چیز اور کہی گئی ہے کہ اختلاف جنس کی صورت میں خرید و فروخت تو کرو لیکن نقدہ نقد کرو. تو ہنڈی میں نقدہ نقد کی صورت نہیں پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس پہلو سے یہ چیز منع کے درجے میں آتی ہے، ورنہ اصل معاملے کے اندر یہ منع نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں لکھتے ہیں اللہ کا آپ کی حفاظت فرمائے، پاکستان میں بینک میں 1 لاکھ جمع کروائیں تو ماہانہ کچھ سود دیتے ہیں، تو کیا یہ سود ہے؟ اگر سود ہے تو سود کھانے والے سے کیا تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو بینکوں سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ سود ہی ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، تو وہی بات ہے. آپ اس سود کی خطرناکی کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں کہ چلی جو ایک ملک ہے سود کے نتیجے میں اس قدر وہ زیر بار ہو چکا ہے کہ اگر اس کو 3 مرتبہ بیچیں، پورے ملک کو 3 مرتبہ بیچیں تب بھی اس کا سارا قرضہ اور سود جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. اب دھیرے دھیرے پاکستان بھی اسی راستے پر جا رہا ہے کہ اس کو بھی اگر پورا کا پورا ملک بیچ دیں تو شاید قرضہ ادا کر سکیں اور سود اتار سکیں. تو بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے بینکوں کا اور حکومتوں کا سود کوئی حرج نہیں رکھتا ہے، مگر یہ سود پورے ملک ہی کو ہضم کر جاتا ہے. اس لیے سود بہرحال سود ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، اور ایسے آدمی سے اگر تعلق رکھیں تو صرف اس مقصد اور اس قصد سے کہ اس کو کسی موقع سے راہ راست پر لا سکتے ہوں، لیکن اس کے مال کو کھانے سے پرہیز کریں. کیا ہندوستان میں کمپنیوں کے حصص خریدنا جائز ہے؟
कंपनियों के हिस्से में तो तिजारत होती है, उसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं होनी चाहिए। कंपनियों की जो हिस्से हैं वो सूद पर नहीं चलते, बल्कि वो कंपनी के घाटे और फायदे पर चलते हैं। अगर सूदी कारोबार वाली कंपनी है तो उसको मत कीजिए। क्या इंश्योरेंस है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या दुकान और गाड़ी वगैरह का, जायज़ है। हिंदुस्तान के पस मंज़र में जवाब मतलूब है। भाई पस मंज़र का मतलब ये है कि आदमी आखिर उसका माल है या उसकी जान है, तो माल ख़त्म हो सकता है, जान तो बहरहाल जाने वाली है, तो उसको इंश्योरेंस कराने का मतलब क्या है? आप अपनी जान दे देंगे और बच्चों का के सिलसिले में इत्मीनान चाहते हैं। अभी मैंने बताया था कि जिन बच्चों के लिए आप ये काम कर रहे हैं उन बच्चों का हाल आपके साथ क्या होगा। इसलिए जिस तरीके से सारी दुनिया या दुनिया में से दुनिया के 99% अफराद जो हैं बिला इंश्योरेंस के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी गुजारिए और अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए। ये जो है इंश्योरेंस का मसला, इसमें एक तरह का जुआ और खेल है। हो सकता है कि आप कामयाब हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए, आपको ज़्यादा मिल जाए, उनको ज़्यादा मिल जाए। किसी की औलाद नरीना नहीं है, सिर्फ बेटी है। क्या वो अपनी बेटी या बीवी को अपनी ज़िंदगी में मकान प्लाट दे सकता है? दे सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर हिबा कर रहा है तो हिबा करके कब्जा करा दे तो ऐसी सूरत में उसकी मिल्कियत हो गया। अगर कब्जा नहीं कराया है तो उसकी मिल्कियत नहीं होता है, और मरने के बाद फिर जो मीरास का हिस्सा होता है उस हिसाब से तकसीम हो जाएगा। यक़ूल सैद अस्सलाम वालेकुम, कनाडा में घर खरीदने के लिए कुछ उलमा ने सूदी कर्जा लेकर घर खरीदना जायज़ करार दिया है या जायज़ होने का फतवा दिया है। वजह यह है कि सूद की कर्जा के बगैर घर नहीं खरीदा जा सकता। हालांकि मुसलमान चाहते हैं कि एक जगह इकट्ठे होकर इस्लामी मुआशरा कायम करें, तो ऐसी सूरत में सूद का क्या हुक्म होगा? जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई ये बात तो सही नहीं है कि सूद के बगैर घर खरीदा नहीं जा सकता है। हर जगह ये चीज़ मुमकिन है, थोड़ी सी मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आदमी को जाहिर बात है कि एक हलाल चीज़ के वास्ते कि वो आसानी के लिए एक हराम चीज़ के रास्ते को अख्तियार करे। बरतानिया में एक साहब तशरीफ रखते हैं, वो भी आलिम दीन हैं। उन्होंने बताया कि साहब देखो, ये जो हमारा घर है ये कुल का कुल सूद के पैसे से खरीदा गया है। बड़े इत्मीनान और बड़े फख्र से बताया। तो इस किस्म का फतवा देना, ये काम करना, ये उसके जायज़ होने की अलामत या दलील नहीं मिल सकती। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कातबत साइला अस्सलाम वालेकुम, इन लोगों के बारे में कुछ बताइए जिनकी आमदनी ही सूद, रिश्वत या चोरी है, वो इसको छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे लोगों की तसल्ली के लिए कुछ फरमा दीजिए। साइला मिसेस बैग। अगर किसी को हलाल खाने ही की पड़ी है और इसी पर वो तुला हुआ है तो उसे करने के लिए हजारों रास्ते हैं। सड़क पर बैठकर फल बेच ले, क्या हर्ज की बात है? हमारे यहाँ वो नारायण दत्त तिवारी था, बहुत बड़ा सरमायादार आदमी है, बड़ी बड़ी मिलें उसकी हैं और गाड़ी में निकलता है, आसानी से कोई आदमी उससे मिल नहीं पाता, गोया आसमान से बातें करता है। उसका भतीजा जो कि इन सारी चीजों में शरीक था वो मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद उसने तय किया कि साहब मुझको हलाल तरीके से कमाना है और इस कमाई में कोई हिस्सा नहीं लेना है। तो सड़क के किनारे बैठ के फल बेचता था। उसके घर के लोग बड़ी रुसवाई महसूस करते थे और आकर के उसको जबरदस्ती उठा करके गाड़ी में लेके चले जाए, मगर फिर दोबारा जब वो छूटे तो फिर वहीं आकर के बैठ के बेचे। तो कारोबार आदमी अपने खुर्दोनोश के लिए जो करना चाहे कर सकता है, लेकिन अगर आदमी चाहता कि साहब मैंने एक हैसियत बना रखी है और उस हैसियत से गिर नहीं सकता, चाहे जहन्नम में गिर जाऊं, तो फिर ऐसे आदमी का तो कोई इलाज नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। यक़ूल सैर हज़रत मौलाना साहब, मन दर्जा ज़ेल अबहाम दूर फरमा दीजिए। अल्लाह ताला हर दुआ कबूल फरमाता है, कुरान और हदीस से इसकी तस्दीक फरमाए। दूसरी तरफ बाज़ हदीसों से यह भी साबित है कि तकदीर लिख दी गई है, कलम उठा लिए गए हैं और किताबें खुश्क हो गई हैं। इन दोनों चीजों के पेश नजर दुआ का तकदीर पर क्या और कैसे असर होता है, जबकि यह भी कहा जाता है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। दुआ तकदीर को बदलती नहीं है। अगर कोई चीज तकदीर को बदलने वाली होती तो दुआ बदलती, लेकिन तकदीर जिस तरह से लिखी है उसी तरीके से ज़ेरे अमल आएगी। यानी अगर तकदीर यूं लिखी है कि साहब आप टंकी में पानी भरेंगे तभी वो नल से पानी निकलेगा, तो आपको टंकी भरनी पड़ेगी। उसके बगैर आप चाहें कि नल से पानी आ जाए तो नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आपकी तकदीर में यह है कि आपका फलां इलाज या आपकी फलां मुराद दुआ के बाद ही पूरी होगी, तो दुआ से पहले उसके पूरी होने की उम्मीद न रखिए।
تو یہ دعا اسی لیے کی جاتی ہے کہ دعا بھی ایک ذریعہ ہے کسی تقدیر کے زیر عمل آنے کا یا اس کے وجود میں آنے کا. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل عصر کی 4 رکعت نماز بھول کر 3 رکعت پڑھ لی، اب 1 رکعت باقی ہے، اس کے بارے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو جس وقت بات یاد آئی تھی اسی وقت 1 رکعت اور پڑھ کر کے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دینا چاہیے تھا، لیکن فاصلہ اگر بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ پھر سے اس کی قضا کر لیجئے، یعنی 4 رکعت عصر کی نماز پھر سے کسی بھی وقت پڑھ لیجئے. جزاکم اللہ خیر. ایک بہن کا سوال ہے، کچھ لوگ بلا وجہ زکوٰۃ کھاتے ہیں، نہ دو تو مانگتے ہیں، ایسے غلط ناجائز کاموں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ بتا دیجیے. جو آدمی غلط کام کرتا ہے وہ تو اپنی غلطی کا ذمہ دار ہے. زکوٰۃ دینے والا اگر جانتا نہیں ہے اور دے گیا تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ مقبول ہو جائے گی، باقی لینے والا جو ہے اپنی غلطی کا ذمہ دار ہوگا. ایک شخص نے یہ عہد کیا بنو اسرائیل میں کہ آج میں کچھ صدقہ کروں گا، تو رات کو چپکے سے نکلا اور اس نے ایک آدمی کو اپنے صدقے کا مال دے دیا. اب صبح لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی کہ صاحب رات کسی نے ایک چور کو صدقہ کر دیا. اس کے بعد پھر اس نے عہد کیا کہ میں صدقہ کروں گا، وہ تو چور کے ہاتھ میں گیا. تو کسی ضرورت مند عورت کو دیکھا، اس کے حوالے کر دیا. صبح ہوئی تو لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا آپس میں کہ صاحب رات ایک بدکار عورت کو صدقہ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اچھا میں اب پھر صدقہ کروں گا. تو کوئی مالدار آدمی تھا، تیسری رات اس نے اس کو صدقہ کر دیا. چوتھی اب صبح جب ہوئی تو پھر لوگوں نے آپس میں بیان کرنا شروع کیا کہ صاحب آج رات ایک مالدار آدمی کو صدقہ دے دیا گیا. اب یہ پریشان ہوا، کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو غلطی ہوتی جا رہی ہے، چور کو صدقہ کر دیا اور بدکار عورت کو صدقہ کر دیا، مالدار کو صدقہ کر دیا، اب کیا کروں؟ تو رات کو خواب اسے آیا اور اس میں بتایا گیا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ تم نے جو چور کو صدقہ کیا تو اس کے نتیجے میں چور اپنی چوری سے رک جائے، غلط کار عورت کو صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت پکڑے اور اپنی غلط کاری سے رک جائے، مالدار آدمی کو تم نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے کوئی عبرت پکڑے اور خود صدقہ و خیرات کرے. ایسا جو تم نے کار خیر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو گیا اور جن کے ہاتھ میں صدقہ گیا وہ جانے. تو اگر کچھ لوگ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں اور آدمی نہیں جانتا ہے اور نہ جانتے ان کو دے دے تو یہ بات تو درست ہے، اس کا صدقہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. لیکن جن لوگوں کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ غلط طریقے سے مال استعمال کرتے ہیں اور غلط راستوں میں صرف کرتے ہیں تو ایسے آدمی کو صدقہ نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ طلب کرتے ہوں تو معذرت کر دینی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل مولانا السلام علیکم رحمۃ اللہ، گزارش ہے کہ گاڑی قسط پر لینی جائز ہے؟ سائل غلام نبی. قسط پر گاڑی لینے کے سلسلے میں تو علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ درست ہے اور شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن شرعاً اس کو ناجائز نہیں کہا ہے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل میں ٹریکٹر لینا چاہتا ہوں جس کی قیمت 3 لاکھ روپے ہے، میرے پاس صرف 2 لاکھ روپے ہیں اور 1 لاکھ میں بینک سے لینا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ میرے پاس دوستوں سے اور یا رشتہ داروں سے لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مجبوراً بینک سے لینا پڑے گا، تو کیا یہ جائز رہے گا؟ شکراً. اگر سودی معاملہ تو اس سے تو پرہیز کرنا چاہیے، غیر سودی ہو تو آپ لے سکتے ہیں، یا آپ اسی ٹریکٹر کو قسط کی حیثیت سے لے لیں، وہ زیادہ آسان ہوگا. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل سائل حبیب اللہ خان، کسی صاحب سے سوال کے جواب میں آپ نے ہنڈی کے کاروبار کو حلال کہا ہے، جبکہ سعودی اور پاکستان کی دونوں حکومتیں اس کو ناجائز قرار دیتی ہیں کیونکہ حکومت کا ریٹ 13 اور ہنڈی کا 15 ہوتا ہے، تو کس صورت میں یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اصل میں حکومتوں کو جائز اور ناجائز کے طے کرنے کا اختیار نہیں ہے. جائز اور ناجائز کا طے کرنا یہ اہل علم کا کام ہے، حکومتوں کا کام نہیں ہے. حکومتیں تو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے بہت ساری جائز صورتوں کو ناجائز کر دیتی ہیں اور بہت سی ناجائز صورتوں کو جائز کر دیتی ہیں. اب بینکوں میں جس طرح سے سود چل رہا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، حکومتیں اس کے چلانے پر مصر ہیں، اور اگر کوئی بینک یہ چاہے کہ وہ سودی کاروبار نہ کرے تو حکومتوں کی طرف سے اس بینک کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے. یقول السائل السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جادو سے متعلق سوال ہے کہ ہو جانے کی صورت میں قرآن و سنت کی روح سے کیسے اس کے اثر کو زائل کیا جائے، اور کیا خود
پر جادو کا شک ہونے کی بنا پر کس صورت اور کیا جائز ہے کہ اس کا انکشاف کیا جائے؟ دیگر چاروں قرآن شریف کے علاوہ اور کون سی دعائیں جو جادو کے اثر کو زائل کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، جادو کے اثر کو ایک تو سورہ فاتحہ ظاہر کرتی ہے. سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہر بیماری کی دوا ہے، اور لوگوں نے تجربہ کیا ہے تو اس سے بھی ثابت ہوا ہے کہ جس طرح کی بھی مشکل پیش آئی ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ مفید ثابت ہوئی ہے. تو ایک تو یہ سورہ ہے. اس کے علاوہ شیاطین سے تعوذ کی جو آیتیں ہیں، قل رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اس طرح کی آیتیں ہیں، ان کے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جادو سے متعلق جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور اس میں جادو کے باطل ہونے کی جو آیات ہیں، ان آیات کے پڑھنے سے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا بھی لوگوں نے تجربہ کیا ہے. تو قرآن مجید سے اس طرح سے انشاءاللہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو آیات ہیں وہ غالباً 3 جگہوں پر ہیں قرآن مجید میں. جزاکم اللہ خیر. سائل محمد صغیر لکھتے ہیں، جناب شیخ صفی الرحمان مبارک پوری، السلام علیکم. عرض یہ ہے کہ ہم جب سے آپ کے ان دروس میں شرکت کر رہے ہیں اس وقت سے میرے دل میں ایک بات یہ آ گئی ہے کہ کیوں نہ ہم نماز رفع الدین سے پڑھیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نماز ثابت ہے. لیکن پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم کو لوٹ کر واپس ہندوستان بھی جانا ہے، یعنی لکھنؤ، تو وہاں میرے لیے بہت بڑی مشکل ہوگی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے الحمدللہ پڑھنے کیا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم لوگوں نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو. یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اور صحیح بخاری ہی کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی ہے تو آپ کا طریقہ یہی تھا رفع الیدین کرنے کا. اب ہندوستان میں جانا ہے اور لوگوں سے سابقہ پیش آئے گا تو بہرحال آپ اس کے لیے تیار رہیے. تھوڑا سا سابقہ پیش آئے گا اور تھوڑی سی زد و خرد ہوگی، اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو صحیح راستہ معلوم ہوا، انہوں نے اختیار کیا اور اپنے ملک گئے، وہاں کچھ دن تک تو حجت و بحث ہوتی رہی، اس کے بعد معاملات سرد پڑ گئے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی پر حق واضح ہو جائے تب بھی صرف لوگوں سے ڈر کر کے اس حق کو قبول کرنے سے رکا رہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات جو ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے، اس بارے میں بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. اور بحقی میں اور دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پیچھے کسی نے اس طریقے سے قرات کی کہ قرات میں ٹکراؤ ہوا. آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو حدیث میں قلنا نعم یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا کہ میں کہہ رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ میری قرات کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، لہذا جب میں قرات کروں یا جہر کروں تو تم لوگ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو عام روایت بھی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں، اور یہ خاص روایت بھی ہے کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جہری نماز میں قرات کی گئی تو آپ نے اس سے منع کیا اور کہا کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھو. تو اس کو پڑھنا لازمی قرار دیا ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ صغیر صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں یہ بہت ہی ضروری، ضرور پوچھیے. میں اپنے نام کے ساتھ، سوال یہ ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ اگر صدیقی لکھوں جیسے کہ میرے اور میرے برادر لکھتے ہیں، جبکہ میں ذات کا منیار ہوں یعنی چوڑی والا ہوں، قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں، میں اپنے ساتھ کے نام صدیقی لکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیے، یہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے اور وہ جانتا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے یا یہ کہ جنت اس پر حرام ہے. اس طرح کی نہایت ہی سخت حدیث آئی ہے. لہذا جو آدمی نہیں جانتا اپنی نسبت کو اور لکھتا ہے تو وہ تو بہرحال معافی کے درجے میں ہے، لیکن جو آدمی جانتا ہو اپنی نسبت کو اور اس کے باوجود غلط نسبت کرے تو وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل گرفت ہے. اس لیے اس طرح کی نسبت نہیں لکھنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. یقول الشاعر، ایک صاحب کے والد محترم کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے اور ان کی والدہ پاکستان میں عدت گزار رہی ہے. چونکہ ان کے والدین کا ویزا بھی ہے
اور عدت سے قبل ان کا ویزا ختم نہ ہو، اس لیے وہ سعودیہ آنا چاہتی ہے، لہٰذا ان کی شرط یہ بھی ہے کہ جب وہ سعودیہ آئیں گی تو مکہ میں بھی عمرہ کرنے ضرور جائیں گی اور 1 ہفتہ کے بعد پاکستان لوٹ جائیں گی، کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں، جب تک عدت نہ گزرے تب تک نہیں آ سکتی ہیں۔ اگر عمرے کا ویزا ہے تب تو کسی بھی وقت مل سکتا ہے، اور زیارت کا ویزا ہے تو اس کی مدت تقریباً 1 سال ہوتی ہے ویزا لینے کی، تو ختم ہونے کا کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ نماز سے پہلے اقامت کہنے کا کیا حکم ہے؟ کیا عورت گھر میں اکیلی نماز پڑھتے وقت تکبیر یعنی اقامت کہے گی؟ ایک دینی بہن۔ اقامت کہیں سنت ہے، اگر چھوٹ گئی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ایک سنت چھوٹ جائے گی۔ عورت اگر فرض نماز پڑھنے جا رہی ہے تو اس کو بھی اقامت کرنی چاہیے اگر وہ تنہا ہے تو۔ گاڑی وغیرہ ایک ساتھ پر لینے کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کر دیں کہ نقد لینے میں 10,000 کی اور ساتھ میں 15,000 کی ہے، تو اس بارے میں بتائیں جائز ہے کہ نہیں؟ سائل محمد یوسف وٹو۔ اصل میں سودے کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سودا ایک ہی ڈھنگ سے کرنا چاہیے، یا تو نقد سودا کر لیجئے یا ادھار سودا کر لیجئے، ایک سودا کر کے معاملے کو مکمل کر لیجئے، 2 طرح کا سودا بیک وقت نہیں کر سکتے۔ اب اگر اس سودا کرتے ہوئے قیمت میں فرق آتا ہے لیکن ایک ہی سودے پر معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے تو قیمت کے فرق سے کوئی خاص حرج نہیں ہوتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دکان پر بیچتا رہتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کی قیمت گھٹا دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے، تو اس گھٹانے بڑھانے سے کوئی خاص فرق نہیں آتا، یعنی سب لوگ جو خریدنے والے ہیں وہ خریدتے ہیں، تو یہ کرنا اس کے لیے درست ہے۔ البتہ یہ صورت درست نہیں ہے کہ آدمی سودا کر لے اور یہ بات طے نہ کی ہو کہ ادھار لے رہا ہے یا نقد لے رہا ہے، اس کو طے کیے بغیر اگر خریدتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ صاحب یہ آپ اگر ابھی نقد پیسہ دیتے ہیں تو میں 10 ریال کی دے رہا ہوں، اور اگر ادھار لے آتے ہیں تو 12 ریال کی دے رہا ہوں، تو کہتا کہ چل لاؤ دو، میں ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں، یعنی نقد لوں کہ ادھار لوں، اس کا فیصلہ تھوڑی دیر کے بعد کروں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ فیصلہ کر کے اس کے بعد چیز لی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل محترم مبارک پوری صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ، ہمارے سلف نے اپنی جماعت کے نام کو اہل حدیث کیوں چنا ہے جبکہ ہمارے رسول نے بہترین مسلم جماعت کو اہل سنت والجماعت مقرر کیا ہے؟ ذرا ابہام دور فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اہل سنت والجماعت نام نہیں رکھا ہے، یہ نام تو بعد میں لوگوں نے رکھا ہے، اور اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث دونوں کا معنی تو ایک ہی تھا، لیکن بعد میں اس کے اندر ہی فرق آ گیا۔ فرق کیسے آ گیا کہ شیعہ کے علاوہ باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ سب اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے، اور اس میں وہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے میں زیادہ پیش آ گئے جو کہ حقیقت میں اہل بدعت ہیں، جن کے ہاں بہت ساری بدعتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس نام سے امتیاز نہیں ہوتا تھا۔ اہل الحدیث جو ہیں یہ بالکل شروع سے کہلاتے آئے ہیں، اس کا استعمال سب سے پہلے جو ہوتا تھا وہ خاص محدثین یا حدیث کے سلسلے میں طلب علم کا کام کرنے والوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ بالکل ایک مستقل مکتب فکر کی حیثیت سے کہا جانے لگا، اس بنا پر کہ جو لوگ محدثین کے طریقے پر قائم رہے اور موجود رہے وہ بقیہ طبقات سے متمائز ہو گئے، دونوں میں باقاعدہ تمیز ہو گئی، لہذا یہ نام ایک علم بن گیا۔ اچھا، اس میں مناسبت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو تو حدیث کہا جاتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی جگہ جگہ حدیث کہا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث نازل کی ہے، یعنی کتاب قرآن مجید جس کے اجزاء ایک دوسرے سے متشابہ ہیں۔ تو قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو حدیث کہلاتی ہی ہے۔ اس بنا پر اس بات کی گنجائش پیدا ہوئی کہ اس نام کو ایک جامع نام کی حیثیت سے رکھ لیا جائے، اور اس بنا پر یہ نام باقاعدہ ایک طبقے کا نام بن گیا۔ کچھ سوال عرض ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جواب دیجیے، مہربانی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، نیت یہ کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز
وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، کیا یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا جائز ہیں یا نہیں ہے؟ شکراً سائل شفیع صدیقی۔ دیکھیے، نیت تو کہتے ہیں دل کے ارادے کو، تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو جو نیت کرتے ہیں وہ تو وہ چیز ہوئی جو آپ نے دل میں سوچی اور طے کی، اور یہ الفاظ جو آپ نے نقل کیے ہیں یہ نیت کرنا نہیں ہوا بلکہ یہ نیت پڑھنا ہوا۔ دل میں آپ نے جو نیت کی ہے زبان سے آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ کام ایک شرعی کام ہے، اور شرعی کام وہی درست ہوتا ہے جس کا کہ ثبوت ہو۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا تابعین سے یا ائمہ دین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، لہذا اس کا پڑھنا کم از کم تو بدعت ہوگا، اور بدعت درست نہیں ہے۔ لطیفہ یہ ہوا کہ ہمارے ماموں صاحب تشریف لائے، اور ان کو، وہ خود دیوبندی ہیں، ان کو کتاب ملی، اس میں انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو اسی طرح کی نیت لکھی ہوئی تھی، تو ان کو بڑا عجیب و غریب محسوس ہوا، اور ذرا سا لطیفہ پسند آدمی تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے ہماری والدہ سے پانی مانگا، کٹورے میں ان کو پانی دیا گیا، تو کہنے لگے کہ نیت کرتا ہوں میں پانی پینے کی، واسطے پیاس بجھانے کے، منہ میرا کٹورے کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایسی نیت گڑھنی شروع کر دی ہے تو بڑے بڑے لطیفے بن جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کا بنیادی سبب کیا تھا، اور اس لڑائی سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا، اور مرنے والے کو شہید کہا جائے گا اور مارنے والے کو قاضی کہا جائے گا یا قاتل کہا جائے گا؟ حالانکہ در حقیقت دونوں گروہ مسلمانوں کے تھے، اور ادھر قرآن شریف کا اعلان ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا۔ مذکورہ واقعہ مسلمانوں قتل ہے، اس کے متعلق وضاحت فرما دیجیے۔ دونوں انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص طلب کر رہے تھے، اور قصاص کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے عقل والوں۔ تو قصاص ضروری ہے، اور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، اس کا قصاص نہ لیا جائے۔ یہ تصور تو اب مختلف اسلامی ممالک میں شروع ہو گیا ہے، ورنہ اس کا کوئی تصور مسلمانوں میں نہیں تھا۔ اور یہاں آج بھی دیکھ لیجئے، بڑا سے بڑا آدمی بھی اگر قتل کا ارتکاب کر دے تو یہ تصور نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں بچ جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ قتل کی سزا بھگتے، چاہے وہ قصاص دے چاہے وہ دیت دے۔ تو یہ صورت تھی، اس لیے وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اس لیے اس میں پختگی تھی کہ جو لوگ قاتل ہیں انہی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا ہے، اور وہی ان کے گردا گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، لہذا حضرت علی اس درجے میں نہیں ہیں کہ وہ اپنا حکم نافذ کرے، بلکہ اگر وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے قاتلین کو یا تو قتل کریں یا ہمارے حوالے کریں، اس کے بغیر ان سے بیعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ گویا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یا اس کی حد کو باطل کر رہے ہیں یا معطل کر رہے ہیں، لہذا ان کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ اس بنا پر انہوں نے بیعت نہیں کی اور قصاص کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں یہ کہتے تھے کہ اب میں خلیفہ وقت ہوں، اور جو خلیفہ وقت سے بغاوت کرے اور اس کی اطاعت قبول نہ کرے اس سے لڑائی کی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہوں اور زمین میں فساد مچانا چاہتے ہوں تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں، یا ان کو تخت دار پہ چڑھایا جائے، یا ان کو زمین سے جلا وطن کیا جائے۔ تو دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس یہ دلیل تھی کہ قصاص ضروری ہے، اور جو لوگ قصاص لیے جانے کے حقدار ہیں وہ حضرت علی کے پاس ہیں، اس لیے جب تک وہ حوالے نہیں کرتے تب تک ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حضرت علی کے پاس یہ تھا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، میری اطاعت ضروری ہے،
اور جب تک کوئی میری اطاعت نہ کرے اس وقت تک وہ قتل کا مستحق ہے۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو ایک اسلامی دلیل کی بنیاد پر قتل کیا ہے، آپس کی ذاتی رنجش اور لڑائی آپس کی ذاتی رنجش اور کینہ اور بغض کی بنا پر اس طور سے نہیں قتل کیا کہ وہ میرا دشمن لہذا میں اس کو قتل کر دوں، بلکہ اس بنا پر قتل کیا ہے کہ وہ اسلام کے فلاں حکم کی خلاف ورزی کر کے مستحق ہو رہا ہے قتل کا، اس لیے قتل کروں۔ لہذا یہ قتل جو ہے وہ اس طرح کا قتل نہیں جس پر کی آیت فٹ ہوتی ہے، اور اس لیے اس بات کی امید کی جائے گی کہ باوجود کہ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بخش دیے جائیں گے۔ نماز جنازہ بغیر سورۃ فاتحہ کے درست ہے؟ شکریہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو کچھ ثابت ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ ثابت ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اگر درست ہو تو اس کو آپ درست مانیں، نہ درست ہو تو نہ درست مانیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ سوال ایسا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور جدہ دعویٰ سینٹر میں بہت سے احباب فون کرتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں، تو اب شیخ صاحب سے سوال پوچھتے ہیں، کیا شوال کے مہینہ میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ ان دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے؟ ذرا وضاحت سے جواب دیجیے، ہمیں اس کا اشکال ہمیشہ رہتا ہے۔ سائل: ہاں اشکال ہے، بہت سارے لوگ جو فتویٰ ہی دیتے ہیں کہ اگر عمرہ کیا تو حج ضروری ہو جائے گا، اور اس میں عالم و جاہل سب شریک ہوتے اس فتویٰ دینے میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے 4 عمرے کیے۔ ایک عمرہ تو وہ تھا جو حدیبیہ سے واپس ہو گئے، آپ اس کی تکمیل نہیں کر سکے، جس میں کہ آپ کو محصر ہونا پڑا، یعنی مشرکین ریکارڈ بن گئے۔ دوسرا عمرہ وہ تھا جو کہ آپ نے عمرہ حدیبیہ کے بعد اگلے سال کیا، اس میں آپ آئے اور 3 روز تک آپ مکے میں مقیم رہے، چوتھے روز صبح کو مکے سے واپس ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا عمرہ وہ تھا جب آپ نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد طائف تشریف لے گئے فتح کرنے کے لیے، لیکن فتح کرنے سے پہلے واپس آ گئے اور جعیرانہ میں لشکر موجود تھا، وہاں آپ پہنچے، رات کو آئے، عمرہ کیا اور پھر لشکر میں واپس چلے گئے۔ یہ تیسرا عمرہ تھا۔ چوتھا عمرہ وہ تھا جو کہ آپ نے حج کے ساتھ کیا، تو ان میں سے ایک عمرہ تو حج کے ساتھ ہوا اور ایک عمرہ وہ ہوا جس میں کہ آپ مکے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہوئے اور راستے ہی سے واپس ہو جانا پڑا۔ باقی 2 عمرے جو تھے وہ آپ نے باقاعدے کیے، اور یہ دونوں کے دونوں عمرے آپ نے ذی الحجہ میں کیے، شوال ذی قعدہ میں کیے۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جب اس میں کوئی شخص عمرہ کر لے تو اس کو حج بھی کرنا چاہیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں یعنی ذی الحجہ میں، ذی قعدہ میں 2 عمرے کیے اور حج آپ نے نہیں کیا، جبکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا اور اب آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ آپ کے زیر حکومت تھا، مگر 8 ہجری میں آپ نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا اور حج نہیں کیا۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص ایام حج میں عمرہ کر لے تو حج اس پر فرض نہیں ہوتا ہے۔